سورج گرہن کی نماز کا طریقہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا. آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا. قیام کتنا تھا؟ سورۃ البقرہ کے برابر. پھر لمبا رکوع کیا. پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر. پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا. پھر قومہ کر کے 2 سجدے کیے. پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا. پھر 2 رکوع کیے. پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا. پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں. اگر تم ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. شمس و قمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا. بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی. حضرت اسماء بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں. یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں جماعت کی نماز میں. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں. تو نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے آگے والے کو، کہ یہ اتنا کمزور ہو کے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی. اور اگر اس وقت وہ کہتی کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہے، میں تو بیٹھ رہی ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا. آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا، یعنی جب میں بے ہوش ہونے لگی ہوں. میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی. تو ایسی صورت میں آئندہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کوئی ایسی خبر سنے تو کم از کم جتنی وسعت میں ہو، استطاعت میں ہو، نماز پڑھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف لپکتے. اب یہ جو فرق ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور عام نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکوع کے بیچ میں قرات بھی ہے. فاتحہ نہیں ہے، 2 رکعتیں نہیں وہ بنے گی، یعنی کل 2 رکعتیں ہیں. 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہیں. 2 رکوع کے درمیان قرات بھی ہے، اور وہ قرات تسلسل ہے پچھلی ہی قرات کا، اس لیے تھوڑا سا فرق ہے اس نماز میں.